موضوع کی اس اچانک تبدیلی نے مجھے الجھا دیا۔ خصوصی شاگرد؟ میں نے سوالیہ لہجے میں دہرایا۔ ہاں، وہ دولت مند جو تمہارا تمام تر وقت لے رہا ہے۔ ارے وہ! میرے ذہن نے تیزی سے سوچا، وہ تو کل ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اچھا؟ لیپسکی نے بھویں اچکائی۔ کیا اس کا بھی کوئی دوست بیمار ہو گیا تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس اس کا دل اکتا گیا۔ یہ ریک پر جو رائفل رکھی ہے وہ ایسٹر اینڈ لیز کی ہے؟ ہاں، مجھے پسینہ آنے لگا تھا اور یہ مجھے پسند نہیں تھا۔ میں اسے واپس بھیجوں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گیا؟ لیپسکی کے تابڑ توڑ سوالات جاری تھے۔ مجھے اسے روکنا ضروری تھا۔ نہیں لے گیا تو تمہیں اس کی فکر کیوں ہے مسٹر لیپسکی؟ ٹھیک کہتے ہو۔ لیپسکی مسکرانے لگا مگر فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ یہ ٹیلیسکوپ اور سائلنسر، وہ کسے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے؟ صدر امریکہ کو؟ میں نے ٹیلیسکوپ اور سائلنسر بکس میں رکھی چھوڑ دی تھی۔ شاید اس نے بڑی باریکی سے تلاشی لی تھی کہ ان چیزوں کو دیکھ لیا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح مصنوعی قہقہہ لگایا۔ وہ ایسے آلات کا دیوانہ ہے۔ میں بولا، تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت عقل سے زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی آلہ دیکھتے ہیں تو خرید لیتے ہیں۔ گویا اب تم بالکل فارغ ہو گئے ہو، نہ بیوی ہے نہ کوئی شاگرد۔ کل میں بھی فرصت سے ہوں۔ کیا خیال ہے کل شوٹنگ کے لیے آ جاؤں؟ مجھے افسوس ہے مگر میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا، اس لیے چند روز کے لیے اسکول بند کر رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا۔ قسمت ہی خراب معلوم ہوتی ہے۔ اوکے، مگر 29 تاریخ تو طے ہے نا؟ ہاں، مجھے یاد ہے۔ یہ بہت اچھی رائفل ہے، بلکہ بہترین۔ ساتھ ہی ٹیلیسکوپ بھی ہے۔ لیپسکی سوچتے ہوئے بولا، مجھے حیرت ہے کہ تمہارے شاگرد کا دل پھر بھی اکتا گیا اور اس نے نشانہ بازی سیکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بور ہو گیا تھا۔ دولت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کاش مجھے بھی ایسے ہی بور ہونے کا موقع ملے۔ لیپسکی نے کہا، تو تم اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہو؟ ویسے وہ گئی کہاں ہے؟ یہ جملہ بہت سخت اور اچانک تھا، بالکل کسی پھرتیلے باکسر کے پنچ کی طرح، مگر اب میں بھی ہوشیار ہو گیا تھا۔ کچھ زیادہ دور نہیں گئی ہے، میں نے ٹال دیا۔ اچھا تو مسٹر لیپسکی، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ اب 29 کو ملاقات ہوگی۔ ضرور۔ لیپسکی کچھ ہچکچایا، پھر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، آئندہ گھر کے دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند اور مقفل رکھنا۔ ہم بلا وجہ کوئی پریشانی مول لینا پسند نہیں کرتے۔ لیپسکی چلا گیا تو میں نے بنگلے میں جا کر پھیلے ہوئے برتن اور چیزیں سمیٹیں، پھر ایک بیگ میں کپڑے اور ضروری اشیاء رکھیں۔ گیلری میں تمام رائفلوں اور ریوالوروں کو بحفاظت مقفل کیا۔ بیگ اور ٹموٹو کی رائفل، ٹیلیسکوپ اور سائلنسر کار میں رکھے۔ کاغذ کی ایک شیٹ لے کر اس پر بڑے بڑے حروف میں لکھ دیا کہ یہ اسکول 28 تاریخ تک کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ پھر اسے لکڑی کے بیرونی گیٹ پر چسپاں کر دیا اور سونٹو کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں سونٹو سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ہم ابھی کھانا کھا کر بیٹھے تھے۔ کارلو بہت خراب کھانا پکاتا تھا، چنانچہ ہم میں سے کسی نے بھی زیادہ نہیں کھایا تھا۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جیسا تم کہو جوان۔ ریمنڈو نے مجھے دیکھا۔ کب کرنا چاہتے ہو؟ ابھی۔ وہ ہے کہاں؟ امپیریل ہوٹل میں۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ ہاں، میں نے کہا۔ وہ کچھ حیران سا دکھائی دیا مگر پھر اٹھ کر فاکس ویگن کار کی طرف چل دیا۔ گزشتہ 4 گھنٹوں سے ادھر ادھر گھومتے ہوئے میں اس پرابلم کے بارے میں غور کر رہا تھا جسے حل کیے بغیر میں ڈیاز کو نشانہ بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو سونٹو کے تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی تھیں۔ ہم ہوٹل پہنچے تو وہ بالکنی میں بیٹھا تھا۔ آؤ مسٹر بینسن، کوئی بات تمہارے ذہن کو پریشان کر رہی ہے؟ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور ریمنڈو بالکنی کے جنگلے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سونٹو کو لیپسکی کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ غور سے سنتا رہا۔ یہ پولیس آفیسر بہت چالاک ہے، میں نے آخر میں کہا۔ تم نے مجھے ڈیاز کو ہلاک کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اس لیے مجھے اس سے کئی جھوٹ بولنے پڑے جنہیں وہ ضرور چیک کرے گا۔ چونکہ تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ قانونی طور پر ٹموٹو کسی اسلحے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے میں نے اسے ایک دولت مند شاگرد کے بارے میں بتایا جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب میں نے اپنی بیوی کی بیمار سہیلی کا بہانہ بنایا ہے اور اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر اس نے یہ باتیں چیک کی تو میں پریشانی میں پڑ جاؤں گا۔ مگر وہ چیک ہی کیوں کرے گا؟ کیا مجھے ایک ایک بات سمجھانی پڑے گی؟ میں نے بےتابی سے کہا۔ جب میں ڈیاز کو ہلاک کروں گا تو پولیس تحقیقات کرے گی اور میں نے اسے اس وقت شوٹ کیا جب وہ اسکیٹنگ کر رہا ہوگا۔
तब पुलिस जल्द ही मालूम कर लेगी कि उसे एक ताकतवर राइफल से हलाक किया गया है। उन्हें ये मालूम करने में भी देर नहीं लगेगी कि राइफल कहाँ से चलाई गई थी। वो ये भी अंदाज़ा कर लेंगे कि ये निशाना किसी टेलीस्कोप के बगैर नहीं लगाया जा सकता था। तब प्लेबेस्की को वो ताकतवर वेस्टर्न एंड लीज राइफल, वो टेलीस्कोप और साइलेंसर याद आ जाएगा जो उसने शूटिंग गैलरी में देखे थे। उसे मेरे दौलतमंद शागिर्द याद आएगा जिसका कोई वजूद नहीं, और ये भी याद आ जाएगा कि मेरी बीवी किसी बीमार सहेली को देखने दौड़ी थी और उस सहेली का भी कोई वजूद नहीं। चुनाचे वो मेरे पास आएगा और परेशान करने वाले सवालात पूछना शुरू कर देगा। ये जो कुछ तुम मुझे बता रहे हो पेश ही नहीं आएगा। सावंटो ने बात काटी। पुलिस तहकीकात नहीं करेगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने उसे घूरा। इस तरह कि उन्हें शूटिंग का इल्म ही नहीं होगा। मैंने इस पर बहुत गौर किया है। तुम सही सूरत हाल नहीं समझ रहे हो। जब मुझे मालूम हुआ कि डियाज यहाँ विलिंगटन की बीवी के साथ 3 दिन गुजारने आ रहा है तो मैंने देखा कि ये बेहतरीन मौका है। नैन्सी ये कभी गवारा नहीं कर सकती कि पहले पुलिस और फिर बाद में प्रेस रिपोर्टर उससे ये सवाल करें कि डियाज उसके बंगले में क्या कर रहा था। जरा इस नुक्ते नज़र से सूरत हाल पर गौर करो कि वो और डियाज स्केटिंग कर रहे हैं। अचानक पुरस्कार तौर पर, क्योंकि तुम साइलेंसर लगाकर गोली चलाओगे, डियाज गिर पड़ता है। बोट रुक जाती है। वो देखती है कि डियाज के सर में गोली लगी है। फिर वो क्या करेगी? भागेगी कि पुलिस में रिपोर्ट कर सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नेग्रो खादमा से कहेगी कि लाश कहीं समुंदर से दूर फेंक दे। नेग्रो खादमा सूरत हाल संभाल लेगी। हम उस पर पूरा एतमाद कर सकते हैं। उसे उसके ताउन की बहुत बड़ी रकम अदा की जा रही है। लाश को डियाज के आदमी ले जाएंगे। नैन्सी बहुत दौलतमंद है। उसे डियाज के आदमियों का मुंह बंद रखने के लिए माकूल रकम देने पर आमादा किया जा सकता है और वो पब्लिसिटी से बचने के लिए चुपचाप रकम दे देगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि पुलिस को इस बारे में कभी कुछ मालूम नहीं होगा। मैं खामोश होकर सोचने लगा। ये बताओ, शूटिंग के बारे में तुमने क्या सोचा है? सावंटो बोला, मेरी तमाम दिलचस्पी शूटिंग से है। अगर तुम्हारे उस गवाह की मौजूदगी शर्त ना होती तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने जवाब दिया, वैसे मैं कल तुम्हें यकीनी तौर पर बता सकूंगा कि डियाज को स्केटिंग करते हुए निशाना बनाना मुमकिन है या नहीं। मैं पहले उस लड़की को टेलीस्कोप से देखना चाहता हूँ। अगर ये निशाना मुमकिन हुआ तो तब टेमोटो को अपना पार्ट मकान की छत पर खड़े होकर अदा करना होगा। तुम और तुम्हारा गवाह उसे छत पर ले जाएंगे। फिर तुम दोनों उतरकर बरामदे में आ जाओगे और वहां से दूरबीन के जरिए उस वाकये का मुशाहिदा करोगे। टेमोटो को 2:30 बजे छत पर होना चाहिए। किस्मत ने साथ दिया तो डियाज और नैन्सी 3 बजे स्केटिंग के लिए आएंगे। मकान के उक़ब में एक घना और ऊंचा दरख्त है जो बेहतरीन आड़ फराहम करता है। मैं उस दरख्त पर होऊंगा। जब तुम और गवाह बरामदे में चले जाओगे तो मैं दरख्त से उतरकर टेमोटो के पास आ जाऊंगा। निशाना लगाने के बाद मैं वापस दरख्त पर चला जाऊंगा। टेमोटो तुम लोगों के पास आ जाएगा और फिर ये उस पर मुनहसर है कि वो गवाह को यकीन दिलाए कि वो कितना माहिर निशानाबाज है। सावंटो ने कुछ देर इस प्रोग्राम पर गौर किया, फिर इस बात में सर हिलाया। हाँ, ये एक अच्छा प्लान है, उसने कहा। फिर मेरी तरफ देखा। तुम उसे हलाक तो कर दोगे ना? ख्याल तो है, मगर यकीन से कल बताऊंगा, मैंने जवाब दिया। मैं और रेमंडो वापस लौटे। ये सब कुछ बड़ा गैर हकीकी सा लग रहा था, मगर बरामदे के सतून पर रेड ड्रैगन का निशान एक हकीकत के तौर पर मौजूद था। अगली सुबह मैं छत के ऊपर दरख्त पर एक मचान बनाने में मसरूफ रहा। वियतनाम में दरख्तों पर छुपकर वेटकॉन्ग गोरिल्लों को शिकार करने के लिए मैं इतने मचान बना चुका था कि अब इस काम में बड़ा माहिर हो गया था। इसके बाद मैं और रेमंडो नीचे गए और दोपहर के खाने में कॉर्लो के बनाए हुए सैंडविचेस खाए। गुज़िश्ता रात मैंने बहुत गौर किया था। मुझे यकीन हो गया था कि अगर मैं 3 दिन तक, जबकि डियाज वहाँ क़याम पजीर होगा, डियाज को निशाना न बना सका तो सावंटो लूसी को ज़रूर इस निशान से दाग देगा। चुनाचे मैं चाहूँ या न चाहूँ, लूसी को बचाने के लिए ये काम तो करना ही होगा। रिहायशी कमरे में एक फ़ोन था। मैंने सोचा कि पुलिस को बता दूं कि क्या कुछ होने वाला है, मगर जल्द ही इस ख्याल को जहन से निकाल दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि लूसी कहाँ है, और यह कतई मुमकिन था कि जब तक पुलिस पहुंचे ये लोग लूसी को ठिकाने लगा दें। इसके अलावा अगर किसी ने मुझे फ़ोन करते देख लिया तो मेरी भी खैरियत नहीं थी। पहले दिन मैं निशाना मुश्किल होने की आड़ में गोली खता होने का बहाना बना सकता था। इससे ये मुसीबत टलेगी तो नहीं, क्योंकि मुझे दूसरे दिन निशाना बनाना पड़ेगा, मगर इस तरह मजीद सोचने के लिए एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। 3 बजे हमने मोटर बोट स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। फिर बोट समुंदर में तेज़ी से चलती हुई नमूदार हुई। मैंने टेलीस्कोप से नैन्सी को देखा।
اس کے سر کو زد میں لیا اور فوراً محسوس کر لیا کہ اس کے اسکیٹنگ کرنے کے باوجود یہ نشانہ لگایا جا سکتا ہے۔ نینسی کے ادھر ادھر حرکت کرنے کے باوجود چند لمحے ہوتے تھے جب اس کا سر قطعی طور پر رائفل کی زد میں رہتا تھا، اور یہی صورت ڈیاز کے ساتھ بھی پیش آ سکتی تھی۔ ریمنڈو نے نشانے کے بارے میں میری رائے پوچھی۔ بڑا مشکل نشانہ ہوگا، میں نے جواب دیا، خاص طور پر اس لیے کہ ہلاکت کو یقینی بنانے کے لیے مجھے اس کے سر کو ہی نشانہ بنانا پڑے گا۔ ظاہر ہے، ریمنڈو نے کہا، اگر وہ صرف زخمی ہوا تو بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا اور پھر ہمیں شاید کوئی دوسرا موقع بھی نہ مل سکے۔ تمہیں ہر صورت میں اسے جان سے مارنا ہے۔ ریمنڈو اتنا پریشان اور فکر مند معلوم ہو رہا تھا کہ اگر میں ناکام ہوا تو ساونٹو مجھے اور لوسی کو سزا دینے کے علاوہ خود اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک انوکھا خیال پیدا ہوا۔ یہ مکان کس کی ملکیت ہے؟ میں نے ریمنڈو سے پوچھا۔ اس سوال نے اسے حیران کر دیا۔ اس سے تمہارا کیا تعلق؟ اس کا امکان تو نہیں کہ مکان کا مالک اچانک آ جائے؟ بیکار باتیں مت کرو، یہاں اس طرح کے درجنوں مکانات ہیں جو کرائے پر اٹھائے جاتے ہیں، ہم نے بھی اسے کرائے پر حاصل کیا ہے، ریمنڈو نے کہا۔ میں نے سوچا کہ اگر ساونٹو نے یہ مکان کرائے پر لیا ہے تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اس نے لوسی کو رکھنے کے لیے کوئی ایسا ہی مکان اور بھی لیا ہو۔ ذرا ویلنگٹن اسٹیٹ کا نقشہ تو لاؤ، میں نے ریمنڈو سے کہا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہاں ڈیاز کے باڈی گارڈ ہوں گے، ریمنڈو نے کہا۔ وہاں جانے کا خیال ذہن سے نکال دو، صرف 4 ہی تو ہوں گے۔ 4 بھی بہت ہیں، وہ بہت ماہر اور پیشہ ور لوگ ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک اسنائپر کو شکار کیا تھا جس کے گرد 100 تربیت یافتہ سپاہی تھے، مجھے 4 گارڈز کی کیا فکر ہو سکتی ہے؟ وہ مجھے بیٹھنے کے کمرے میں لے گیا، ایک الماری سے نقشہ نکالا اور میز پر پھیلا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ جائے اور مجھے نقشے کا جائزہ لینے دے۔ کچھ ہچکچاتا ہوا وہ چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ولنگٹن ہاؤس ایک بڑے لان کے درمیان بنا ہوا ہے جو کم سے کم 2 ایکڑ کا ہوگا۔ اس کی پشت پر گھنا جنگل تھا، دائیں جانب سوئمنگ پول بنا تھا اور بنگلے سے قدرے فاصلے پر یہ مہمان خانہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے پاس بھی ایک سوئمنگ پول اور عقب میں گھنے درخت تھے جو مہمان خانے سے سمندر تک پھیلے ہوئے تھے۔ تمام اراضی ایک 4 دیواری میں گھری ہوئی تھی۔ اگر وہ 4 باڈی گارڈ میرے زیر نگرانی ہوتے تو میں ان میں سے 2 کو ان پگڈنڈی اور کچے راستوں کی نگرانی پر لگاتا جو بوٹ ہاؤس تک جاتے تھے، باقی 2 سے مہمان خانے کی حفاظت کا کام لیتا۔ میں نقشہ دیکھتے ہوئے اس خیال پر غور کر رہا تھا جو اچانک میرے ذہن میں آیا تھا۔ میں نے ریمنڈو کو آواز دے کر بلایا۔ تم نے ولنگٹن ہاؤس تو دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی 4 دیواری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ دیواریں 15 فٹ اونچی ہیں اور ان پر بجلی سے کام کرنے والا الارم لگا ہے، دیوار چھوتے ہی الارم بجنے لگتے ہیں، ریمنڈو نے جواب دیا۔ بوٹ ہاؤس کے متعلق کیا معلوم ہے؟ تم وہاں کسی بوٹ میں نہیں جا سکتے، ساحل کے باہر بھی الارم لگا ہے۔ تیر کر جایا جا سکتا ہے؟ شاید، مگر وہاں ایک گارڈ ہوگا۔ کیا ٹیموٹو کو تیرنا آتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بہت اچھا تیراک ہے، مگر تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو جوان۔ فرض کرو تم اور ٹیموٹو تیر کر وہاں داخل بھی ہو گئے تو لوپس کیسے جائے گا؟ میں گواہ لوپس کو بالکل بھول گیا تھا۔ میں دوسرے امکانات پر غور کر رہا ہوں کہ شاید کوئی زیادہ کارگر طریقہ مل جائے۔ اگر تم وہاں جاؤ گے تو میں بھی ساتھ آؤں گا۔ میں تو ابھی جا رہا ہوں۔ تم پاگل ہو؟ وہاں 2 گارڈز موجود ہیں، ان سے سامنا ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی۔ تم نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ گارڈز وہاں پہلے سے آ گئے ہیں؟ وہ ہمیشہ وہاں رہتے ہیں، ولنگٹن کے گھر میں بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ریمنڈو نے جواب دیا، مگر جب ڈیاز آئے گا تو یہ گارڈ چلے جائیں گے اور ان کی جگہ اس کے باڈی گارڈ آ جائیں گے۔ نینسی نے سیکورٹی ایجنٹ کو اس پر آمادہ کر لیا ہے۔ پھر جب ڈیاز جائے گا تو ولنگٹن کے گارڈ واپس آ جائیں گے، مگر اس وقت وہ بہرحال موجود ہیں۔ کیا تم تیر سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ریمنڈو کو اندازہ نہیں تھا، مگر میرے لیے اس کا جواب بہت اہم تھا۔ اگر وہ اچھا تیراک ہوا تو میرا کام مشکل ہو جائے گا۔ بس کام چلا لیتا ہوں، ریمنڈو نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا تم 1/4 میل تک تیر سکتے ہو؟ میں اس مقام سے روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھی۔ میں اتنی دور تیرنا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے۔ میں دروازے کی طرف چلا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ کوئی چالاکی مت کرو جوان، اس نے کہا، ایک بھی غلطی کی تو تمہاری بیوی کو داغ دیا جائے گا۔ میں نے اسے اتنے زور سے گھونسا مارا کہ وہ کمرے کی دوسری جانب تک لڑکھڑاتا چلا گیا، دیوار سے ٹکرا کر سنبھلا اور کسی بفرے ہوئے بیل کی طرح حملہ آور ہوا۔
وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اپنا توازن سنبھالنا بھی بھول گیا۔ جیسے ہی قریب آیا تو میں نے ایک جانب ہٹتے ہوئے اس کے جبڑے پر دوسرا گوسا رسید کیا۔ یہ بہت کارگر ثابت ہوا۔ وہ بے ہوش ہو کر فرش پر لڑک گیا۔ ایک آہٹ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو کارلو کھڑکی میں سے جھانک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں باہر جا رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر الجھن اور بے یقینی کا تاثر تھا اور میں اسے سوچنے کا موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں تیزی سے گھوما اور دروازے سے نکلا، سیڑھیوں سے اترا اور ریت کے ٹیلوں سے گزرتا ہوا ساحل کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ مجھے اپنے اندازے سے زیادہ فاصلے تک تیرنا پڑا، مگر یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ ویتنام کی جنگ میں انتہائی مشکل حالات میں 5 میل سے زیادہ فاصلہ طے کر چکا تھا۔ بالآخر میں ویلنگٹن بوٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ ایک موٹر بوٹ کھڑی تھی۔ بظاہر یہ جگہ سنسان نظر آ رہی تھی۔ ایمنٹو نے کہا تھا کہ خطرے کے الارم کے لیے سمندر کے پانی میں ایک کیبل ڈالا ہوا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ الارم دن میں بھی کام کر رہا ہوگا، پھر بھی میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک گہرا غوطہ لگایا اور پانی کے اندر تیرتے ہوئے موٹر بوٹ تک جا پہنچا۔ میں سطح آب پر ابھرا ہی تھا کہ ایک لڑکی کی آواز آئی، اے، تمہیں پتہ ہے کہ تم ناجائز مداخلت کے مرتکب ہو رہے ہو؟ نینسی بوٹ کے کیبن کی چھت پر کھڑی تھی۔ قریب سے دیکھنے پر وہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوئی یہاں ہے۔ معاف کرنا، شاید میں غلط جگہ آ گیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کیا تم ہمیشہ اسی طرح غلط مقامات پر پہنچ جاتے ہو؟ اس نے ایک قہقہہ لگایا۔ میں معذرت کر چکا ہوں۔ میں واپس پلٹا۔ اے، واپس آؤ، میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، نینسی نے پکارا۔ میں اس کے تجسس پر انحصار کر رہا تھا اور یہ غلط بھی نہ تھا۔ میں بوٹ کے عرصے پر آ گیا۔ میں نے صرف پتلون پہنی ہوئی تھی اور وہ بھیگ کر میرے جسم سے چپک گئی تھی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور مسکرائی۔ کیا خوب مرد ہو، وہ بولی۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو پھر میں بھی کہتا ہوں، کیا خوب عورت ہو، میں نے جواب دیا۔ اس نے ایک اور قہقہہ لگایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں اپنی بیوی کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ تھا وہ خیال جو اچانک میرے ذہن میں آیا تھا۔ مجھے لوسی کو تلاش کرنا تھا۔ یہ لڑکی اس علاقے سے واقف تھی۔ ممکن ہے کوئی بنگلہ یا ولا حال ہی میں کرائے پر اٹھا ہو تو اس کے علم میں ہو۔ تمہاری بیوی؟ نینسی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا تم نے اسے گم کر دیا ہے؟ ہاں، مگر میں تمہیں اس سلسلے میں پریشان کرنا نہیں چاہتا، میں نے کہا۔ ظاہر ہے میں اسے سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ میں یہاں اجنبی ہوں۔ یہ بنگلہ دیکھا تو سوچنے لگا شاید وہ یہاں ہو۔ تم سے زیادہ پاگل آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم پورے ساحل کے ساتھ ساتھ تیر کر اپنی بیوی کو تلاش کر رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ شاید یہ پاگل پن ہی لگتا ہو، مگر میرے پاس بوٹ نہیں ہے تو میں کیا کرتا؟ میرا اندازہ تھا کہ وہ کہیں آس پاس موجود ہے، چنانچہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تم نے اسے گم کر دیا یا وہ تمہیں چھوڑ گئی؟ مجھے افسوس ہے کہ میں مداخلت کا مرتکب ہوا۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ میں جا رہا ہوں۔ مجھے اپنا غصہ مت دکھاؤ، نینسی بڑی ادا سے مسکرائی۔ میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے اور میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ میں تمہاری مدد کروں گی، ہم بوٹ میں اسے تلاش کریں گے۔ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ کیوں؟ تمہیں کیوں فکر ہے؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں چلایا۔ مجھے اپنی بیوی واپس چاہیے اور یہ ممکن ہے کہ وہ اس ساحل پر واقع کسی مکان میں مقیم ہو۔ مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، شاید وہ تمہارے بغیر زیادہ خوش ہو۔ تم نے یہ بھی سوچا ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ میں دھاڑا۔ میں ہر صورت میں اسے تلاش کر کے رہوں گا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ مجھے یقین تھا کہ آج تک کسی نے اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی ہوگی۔ شاید سیدھے کسی غار سے نکل کر آ رہے ہو، وہ بولی۔ اگر میں تمہاری بیوی ہوتی تو 100 جان سے فدا ہو جاتی۔ آؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں یہاں کے تمام بنگلوں کے بارے میں جانتی ہوں۔ ممکن ہے میری بیوی نے کوئی بنگلہ کرائے پر لے لیا ہو۔ کیا تمہیں ان بنگلوں کے بارے میں معلوم ہے جو کرائے کے لیے خالی ہیں؟ کیا وہ کسی آدمی کے ساتھ بھاگی ہے؟ ایسا ہے تو ضرور اس کا دماغ خراب ہوگا۔ ممکن ہے، وہ جب بھی مجھے ملی اس کا دماغ درست کر دوں گا۔ جب سے میں نے اس سے شادی کی تھی وہ اس کے لیے مری جا رہی تھی۔ کاش کوئی میری بھی مرمت کرتا۔ نینسی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ جہنم میں جاؤ تم۔ مدد کرنا چاہتی ہو تو سیدھی طرح بتاؤ کہ یہاں کون کون سے بنگلے کرائے کے لیے خالی ہیں۔ یہاں سے نصف میل کے فاصلے پر 3 بنگلے ہیں، 2 میل کے فاصلے پر ایک اور ہے، بہت اچھا بنگلہ۔ تو آؤ چلو وہاں دیکھیں۔ اس نے کیبن میں جا کر بوٹ کا انجن اسٹارٹ کیا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے میں اس جنگل کو دیکھ رہا تھا جس نے مہمان خانے کو چھپا رکھا تھا۔
میں سوچ رہا تھا کہ کیا وہاں سے وہ نیگرو خادمہ مجھے دیکھ رہی ہوگی۔ میں بھی کیبن میں چلا گیا۔ نینسی بوٹ کو ساحل کے کنارے کنارے لے چلی۔ میرا نام نینسی ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے پوچھا۔ میکس۔ اچھا نام ہے۔ اس نے بوٹ کو اور آگے بڑھایا۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ کنارے کنارے چلتی رہو۔ جو حکم کیپٹن۔ کیا تمہاری اپنی بیوی کے بوائے فرینڈ سے لڑائی ہوئی تھی؟ میں پھر ان نشانات کو بھول گیا تھا جو ریمنڈو کے گھونسوں نے میرے چہرے پر بنائے تھے۔ اس سے نہیں، مگر کسی اور سے جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے جواب دیا۔ مجھے لڑنے والے مرد پسند ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ یہ مکان جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے اس کی بات ٹال دی۔ یہ وان ہیسن کی ملکیت ہے، نینسی نے بتایا۔ خوبصورت آدمی ہے، مگر اس کی بیوی بہت بری ہے۔ خیال رکھنا تمہیں دیکھ نہ لے، ورنہ میرے شوہر سے کہہ دے گی۔ ہم اس مکان سے گزر کر آگے بڑھے۔ اس کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہم ایک اور بنگلے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ کرائے پر اٹھا ہوا ہے۔ شوہر دیکھنے میں اچھا ہے، بیوی پیٹ میں بچہ پال رہی ہے۔ شوہر ہر وقت اس کے پاس رہتا ہے، میں ابھی تک اس سے بات بھی نہیں کر سکی ہوں۔ ہم آگے بڑھتے رہے، دو اور بنگلوں سے گزرے۔ میں سوچنے لگا کہ جو خیال میرے ذہن میں آیا تھا شاید کارآمد ثابت نہیں ہوگا۔ ایک اور بنگلہ قریب آ رہا تھا۔ یہ جیک ڈیکسٹر کا بنگلہ ہے، نینسی نے بتایا۔ بہت شاندار آدمی ہے، مگر اس کی بیوی بڑی چڑیل ہے۔ آج کل وہ جنوبی فرانس گئے ہوئے ہیں اور یہ بنگلہ کرائے پر دے دیا گیا ہے۔ جیک کے پاس 6 بنگلے ہیں، وہ انہیں کرائے پر دینا پسند نہیں کرتا، مگر اس کی بیوی اتنی کنجوس ہے کہ کوئی بنگلہ خالی نہیں رہنے دیتی۔ اب جو نئے لوگ آئے ہیں، میں معلوم نہیں کر سکی ہوں کہ وہ کون ہیں، مگر میں نینسی کے الفاظ نہیں سن رہا تھا، میں صرف دیکھ رہا تھا۔ وسیع لان میں ایک درخت کے نیچے ٹیموٹو پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔